السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور 2 روز قبل چیف منسٹر بلوچستان نے حلف اٹھایا, اس کے بعد گوادر گئے اور وہاں پہ جو سنگین بارشوں سے سنگین نتائج نکل کر آئے ہیں, اور جس طرح سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں, جس طرح سے بالکل زندگی تباہ و حال ہو گئی ہے وہاں پہ, اس کا دورہ کیا. اور آج شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے کل اوتھ لیا ایز پرائم منسٹر, وہ بھی گوادر پہنچے. اور ہمارے امین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں, وہ پہنچے اڈیالہ جیل عمران خان سے مشاورت کرنے کے لیے. اور کیا بات ہوئی, کیا کہہ رہے ہیں, سنیے. میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہی, تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے, کچھ رہا ہو گئے, کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور مین وائل ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جنرل سید آصف منیری کی سربراہی میں, اور بہت ہی آج سخت ایک ٹون اپلائی کی گئی ہے. آئی تھنک دیٹ شوڈ ڈسمس آل رومرز اراؤنڈ کہ وہ انتخابی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بھی کہ 9 مئی کے واقعات جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے اس کی سہولت کاری کی ہے اور جو اس میں اس گھنونے جرائم میں ملوث ہیں, ان کو کٹہرے تک پہنچایا جائے گا, اور رول آف لا ول ٹیک اٹس کورس. اسد کیسر صاحب نے کیا فرمایا, ذرا آج وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے, اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے, اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم جو ہے نا, ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں, یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں, یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو, اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے نا کیس لے کے جائیں. انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن. یہ تک کہا گیا کہ ان سیاسی مفاد پرستوں نے اپنی شکست پس پشت ڈالنے کے لیے یہ مزید سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام مچانے کے لیے یہ کیا ہے, اور وہ بالکل گڈ گورننس کے ساتھ ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بالکل بھی اس ملک میں افراتفری نہیں پھیلانے دیں گے. لیکن اتوار کو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی جو ویمن سیٹس اور اقلیتوں کی سیٹس اس نے لوز کی ہیں, اس کے حوالے سے پشاور میں جلسہ ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تیمور جھگڑا صاحب, فارمر منسٹر فار فائنانس بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب, ایک تو دس از ناٹ اے گڈ اومن کہ گنڈا پور صاحب ڈڈنٹ گو آن دا اوتھ ٹیکنگ آف پی ایم شہباز شریف صاحب. اٹ وڈ ہیو بین اے گڈ جیسچر, اسپیشلی کیونکہ آپ کو جو فائنینشیل کرنچ کا سامنا اس وقت کے پی کو, اور جو ایڈوکیٹ بھی کرتے رہے آپ کے پریویس جو انٹرم سیٹ اپ تھا, اس میں بھی بہت ایڈوکیسی کی گئی کہ آپ کو کس طرح وہ رقم پہنچائی جائے, بیکاز کے پی ڈزنٹ ہیو دا منی. سو از دیٹ اے گڈ اومن یو تھنک؟ نہیں سنم, میرے خیال میں 2 پریکاسرز ہیں گڈ اومن کے لیے. ایک جو سوشل میڈیا پہ فی الحال آج جیسے ہم کہہ رہے ہیں جو بات چل رہی ہے, اور جو ٹاپک نمبر 1 ہونا چاہیے, ای سی پی نے بہت سے حلقوں کے فارم 45 ڈال دیے, اور ہر حلقے میں جہاں پہ ہم ریگنگ کلیم کر رہے تھے, چاہے وہ کراچی کے حلقے ہوں, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا حلقہ ہو, چاہے وہ پنڈی کے حلقے ہوں, ٹیمپرنگ صاف ظاہر ہو رہی ہے. اور کوئی اور ملک ہوتا تو فی الحال میڈیا پہ صرف یہ ایشو ہوتا. یہ جو الیکشن کی کاؤنٹنگ ہے یہ ہوگی تو میرے خیال میں اس کے بعد ہم ایک بار ہم عوام کے ووٹ کو رسپیکٹ کر دیں, جس کا اس میں رول تھا یا نہیں رول تھا اس پہ بحث نہیں کرتے. لیکن کلیئرلی عوام کے مینڈیٹ کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اور سیٹیں ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی کو دی گئی ہے. یہ چیز ٹھیک ہونا پڑے گی. سیکنڈلی, جو یہ پولیٹیکل پرزنرز کا سلسلہ ہے, عمران خان صاحب سے شروع ہوتے ہیں جنہیں 3 دن میں 31 سال دیے گئے,
ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, باقی خواتین, باقی جو ہمارے پرزنر جو ابھی تک صرف اس لیے کہ مطلب مجھے پتہ بھی نہیں ہے ایکچولی کہ وہ کیوں ہے, ٹھیک ہے, کیوں ابھی تو بہت کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ بیسکلی پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے ہی فنڈامنٹلی ہو رہا تھا, اور جن پارٹیز میں وہ لوگ شفٹ کیے گئے تھے آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی میں, جن کو صاف قرار کر دیا گیا تھا, اس پہ تو عوام نے ورڈکٹ دے دیا. تو یہ دو چیزیں ہو جائیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات ہو نا. but the right forum that was supposed to be taken وہ آپ نے لیا نا. آپ الیکشن ٹرائیبیونل گئے, آپ کے وہ تین جو آپ 3 سیٹس کی بات کر رہے ہیں, 47 48 49 تینوں کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ روکے گئے, 3 دن ان کی جانچ پڑتال کی گئی, مگر اگر آپ کے حسب منشا وہ نہیں نکل رہے نتائج جو آپ چاہ رہے ہیں, تو اب اس میں کیا کیجئے پھر؟ سنا یہ ایسے ہے جیسے پاکستان انڈیا سے 10 وکٹوں پہ جیتے, وہ 2021 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا, اور واپس پیویلین میں آئے, اور جو میچ ریفری ہے وہ کہے کہ نہیں انڈیا جیتا ہے 10 وکٹوں سے. اب آپ کہیں کہ بیٹنگ تو دوسری ہم نے کی تھی, کہہ رہے نہیں انڈیا جیتا ہے. اپیل جو ہوگا وہ ایک میچ ریفری کے پاس ہوتا ہے, وہ بھی انڈین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بھی کہتا ہے نہیں میں اپنا رزلٹ نہیں چینج کرتا, لیکن the proof is out there. جو میرا حلقہ تھا اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک بار فارمز 45 اپلوڈ کر کے خود ڈیلیٹ کر دیے تھے. ان 2 گھنٹوں میں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے ٹیگ کیا. یہ 19 فروری کی بات ہے, اور وہ ٹیمپرنگ صاف ظاہر تھی. پشاور میں چونکہ یہ آپریشن ایٹ گرینڈ سکیل ہوا ہے, 9 سیٹیں اس پہ رزلٹ فیک کیے گئے ہیں. 5 سیٹیں تو ایسے ہیں جہاں پہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ این اے کی سیٹ پہ 65% ٹرن آؤٹ, پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ 35% ٹرن آؤٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ 2 کاغذ پھاڑتا ہے, آپ کو 2 کاغذ ہاتھ میں دیتا ہے, پھر آپ اگر دونوں یا ایک بھی جیب میں باہر لے جائیں تو وہ ووٹ کے کاؤنٹ میں آتا ہے. ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ این اے کی سیٹ پہ پولنگ ہوئی نہیں ہے, پروونشل اسمبلی پہ 90% ہوئی ہے. جب ہم الیکشن کمیشن گئے, انہوں نے پہلے آروز کے پاس بھیجا. آروز ویسے آج تک غائب ہیں, وہ ایک سٹنگ کے لیے آ گئے تھے. اس میں آروز نے 8 آروز پشاور کے نے ایک جیسا فیصلہ لکھا, ڈٹو ورڈ فار ورڈ کاپی. یہ بھی ہو نہیں سکتا. 8 مختلف آروز ہیں, 8 مختلف سیٹیں. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کاؤنٹنگ ہمارے سامنے ہوئی ہے. وہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نہیں ہوئی. میرے بارے میں all these are convincing arguments. I am convinced. دیکھیں شعیب شاہین صاحب makes نہیں تیمور شرا صاحب نہیں, I'm just saying that this argument has been made and remade, and again آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا نا, اپنے پارلیمنٹ میں ووٹ لے لیا. Now you're sitting in the opposition benches. بٹ فیکٹس کو آپ کس طرح سے کریں گے؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کون جائے گا کورٹ, کب جائیں گے, اور جہاں تک آپ لوگ جا سکتے تھے آپ لوگ گئے ہیں. اب اس کے بعد کیا سڑکوں پر آ کر کیا اچیو کر لیں گے, if that's the point. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, آپ نے ضرور سنا ہوگا, whom the gods destroy they first make man. رائٹ. یہ تو مجھے صرف لگ رہا ہے کہ وہ آپ نواز شریف کی شکل دیکھ لیں, شہباز شریف کی شکل دیکھ لیں, لگتا یہ کہ وہ لوگ الیکشن ہارے, گورنمنٹ نہیں بنا رہے. there must be some truth behind that. کورٹس ابھی تو ہم ٹریبیونلز جائیں گے, اور مجھے کے پی میں تو یقین ہے کہ جو کے پی کی عدالتوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے سمپلی ٹو ڈو دیئر جاب, وہ کریں گی. تو جو کے پی میں یہ سلیکٹ سیٹس پہ زیادتی ہوئی ہے یہ ریورس ہو جائے گی. لیکن آئی ایم سوری, اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی ایک ملک میں جس کو ہم کہیں کہ جمہوریت ہے, اور وہاں پہ ہم کہیں کہ ایک گریڈ 17 کا آفیسر آ کے جس کے 17 ووٹ ہے ایک پولنگ سٹیشن میں, ساتھ 1 لگا دے یا 11 لگا دے یا 17 کے بعد 0 لگا دے. آر یو prepared to accept that? No, but it's not my prerogative, na sir. Taimur Jagra sir, I'm just saying life has to go on. I mean, yes, ملک میں معاملات تو
No, I'm just saying, آپ لوگوں کے KP میں clean sweep آپ کا کیا ہے. اگر آپ کی کسی سیٹس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ there is a point of دھاندلی تو آپ اس کو بالکل لے کے جائیں رائٹ فورم پہ. But I'm just saying کہ اس ملک کے نظم و ضبط کو خراب کرنا, سڑکوں پہ آ جانا, روز دھواں دھار تقریروں میں بار بار یہی دھاندلی کا ذکر کرنا, we have to move on, we have to move past this because معاشی بحران بھی ہے and KP needs the money as well. نہیں دیکھیں, KP کو جو پیسہ چاہیے, ویسے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ اس پہ کلیئر ہو جائیں کہ وفاق نے نہیں موسٹ لائکلی دینے, اور وہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ جی موو آن. دیکھیں موو آن ہم کہتے ہیں, ویسے 75 سال میں ہم نے موو آن کیا نہیں ہے. یہ جو ہوا ہے یہاں پہ الیکشنز میں, یہ KP میں 1951 میں ہوا تھا. اب دیکھ لیں جس نے بھی کیا تھا, چلیے کہہ دیتے ہیں کاکڑ صاحب کی حکومت نے کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں موو آن کے بجائے 72-73 سال پیچھے لے گئے, رائٹ. KP کے معاملات اگر ایک چیز میں ہمیں سینٹر سے انگیج کرنا پڑے گا وہ معاشی معاملات پہ یا جو انٹرنیشنل ڈیلز ہوں گی. لیکن آئی ایم سوری, الیکشن کی چوری سے جس طریقے سے ہوا ہے, موو آن آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایکویولنس 18 میں ہوا تھا, 13 میں ہوا تھا. وی لیونگ ان ٹوڈے فار دا میجورٹی آف ووٹرز کی اکثریت کے لیے یہ پہلا الیکشن تھا جس میں وہ ووٹ دے رہے ہیں, رائٹ. وہ تو ہم 1947 سے قصہ کھول سکتے ہیں, لیکن فار ایوری ون انوالوڈ, سب نے جو ووٹ دیا اس الیکشن میں دیا ہے. اگر ہم آج کی بات نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. مثال کے طور پہ دوبارہ لے لیں, میری جگہ ایک بندہ اسمبلی میں بیٹھا ہے جس کو 1600 ووٹ ملے تھے. میں تو موو آن کر دوں گا. میں کل اپنے حلقے میں گیا تھا, میرے حلقے کے عوام موو آن کرنے کے لیے نہیں تیار. اور کیوں نہیں تیار؟ انہوں نے ووٹ اس کو نہیں دیا تھا. یہی چیز لاہور میں ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, کراچی میں ہوئی ہے. اب الیکشن کمیشن میں کوئی بیٹھ کے let me just clear this. اچھا, اس کا کوئی اینڈ نکالتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ہیز بیکم اے پارٹی, اور انہوں نے یہ بہت ہی متنازع فیصلے دیے ہیں, انکلوڈنگ دا سیٹس جو آپ لوگوں کو ملنی چاہیے تھی اور آپ لوگوں کو نہیں ملی بیکاز سنیے اطاعت کونسل نے ٹائم پہ نہیں بتایا. بٹ ان اینی کیس آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمشنر کو آپ لے کے جا سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جیسے کہ آج اسد کیسر صاحب نے کہا دیٹ یو کین ڈو. آر یو ولنگ ٹو ڈو دیٹ, یا پہلے سڑکوں پر آئیں گے؟ آپ الیکشن کمیشن کو بلیم کر رہے ہیں, وہ اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. BNP is of the same mindset of مولانا صاحب. I don't know اب آپ کس کو اکیوز کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو, اسٹیبلشمنٹ کو؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ان کا اس کے علاوہ کہ انہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کی اور فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان انتخابات میں. سو آفٹر دیٹ اس میں اب کیا کوشچن مارک ہوگا؟ دیکھیں پھر تو آپ ہمیں کریڈٹ دینا سنا کہ ہم سب سے ماڈریٹ ہوئے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا, مولانا فضل الرحمان نے لیا ہے, ایمل ولی خان نے لیا ہے, بلوچستان کی پارٹیز نے لیا ہے. تو ہم تو موو آن ہی کر رہے ہیں نا. اتنا بڑا دل کر کے ہم نہیں کر رہے. آئی ہوپ کہ یا اور اچھک زئی صاحب کو لے آئے اور اچھک زئی صاحب کو صدارت دے دی, ایوان صدر کے لیے نامینیٹ کر دیا. ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. موونگ آن. اچھا, اچھک زئی صاحب there's a lot of back and forth also. عاشق زئی صاحب جو ہے وہ ہمارے پولیٹکس میں ایک بڑا فگر نہیں ہے. اب یہ سارے ٹائم جو بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان کو ڈیو رائٹ دینا چاہیے, کاکڑ صاحب بھی آگے, تو کاکڑ صاحب بلوچستان کی ایک ٹرین آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عاشق زئی صاحب تھوڑی زیادہ آزاد ٹرین آف تھاٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو بلوچستان کو حق بھی دے دیا اور اس طبقے کو بھی حق دے دیا جس کے ساتھ زیادہ عوام کی رائے ملتی جلتی ہے. اچھا اوکے, اب یہ 9 مئی کی تلوار لٹک رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں اس پہ کمیشن بنا دیا جائے. آئی تھنک the military is very clear about کون ملوث ہے, ان کے پاس فوٹیجز ہیں. they will move on with the cases and probably swiftly and this government will do nothing to avoid it. So please, are you prepared to take this battle on? دیکھیے 9 مئی پہ تو عمران خان کی وہی ڈیمانڈ ہے جو سب کی ہے کہ ایک جسٹس ہونا چاہیے اور اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب ہم موو آن کریں گے تو ہم ان غلطیوں سے بھی موو آن کریں جو ہم بار بار جو ہے, اب مثال کے طور پہ اب PMLN کے پاس 10-11 مہینے کچھ نہیں رہا, تو جیسے ہی وہ آپ مہنگائی کی بات کریں, آپ ان کی شریفستان کے امپائر کی بات کریں, آپ ان کی نان پرفارمنس کی بات کریں, جواب آ جاتا تھا 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی. اینڈ میں ہوا کیا, 17 سیٹیں ان کو مل گئی.
وہ ریگنگ کرتے کرتے ان کو 17 سے 70 پہ لے جانا پڑا. اب وہ 70 بھی لے کے وہ حکومت نہیں کر سکتے. تو دیکھیں, لیٹس ناٹ کنفیوز دیز ایشوز. بالکل 9 مئی میں جو بھی ملوث تھا ان کا انصاف ہونا چاہیے, بٹ دا کنٹری نیڈس ٹو موو آن اور اچیو اکنامک ایکویلیبریم. ان کے لیے 2-3 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1, یہ جو الیکشن ہوا ہے جس سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے. مطلب 9 مئی کے بعد ہم 9 فروری کا سانحہ تو نہیں چاہتے نا, جہاں پہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو جائے. تو اگر ہم وہ نہیں چاہتے تو یہ ووٹ گن لیں, الیکشن کمیشن ریزائن کر دے, اور اس کے بعد جو ہے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو عدالتیں فیس کرنے دیں, اور آزاد عدالتیں فیس کرنے دیں. ایسے نہیں جیسے خان صاحب کے ایک دن میں 24 گھنٹے کے, 12 گھنٹے کے, 13 گھنٹے کے ٹرائلز ہوتے ہیں اور ورڈکٹس آتے ہیں وداؤٹ دا ڈیفینس کاؤنسل بینگ ہرڈ. جب پوری دنیا کو سمجھ آتا ہے تو کریڈیبلٹی تو ہم ملک کی خراب کرتے ہیں نا. اس الیکشن میں کریڈیبلٹی تو ملک کی خراب ہوئی ہے, عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی تو نہیں ہوئی. اچھا, اب یہ مجھے بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں قرارداد لے کر آئیں گے کہ عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی جو خواتین پرزنرز ہیں ان کو سب کو چھوڑا جائے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یو ول گیٹ دا ریکوائرڈ نمبرز ان سپورٹ آف دس, یہ قرارداد اگر آپ موو کرتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ اس کے اوپر کیسے آپ نمبرز لائیں گے اف یو کیپ گوئنگ بیک اینڈ فورتھ آن 8 فیبرری, 9 فیبرری, فارم 45, فارم 47 اگین ٹو موو آن یو ول ہیو ٹو ڈیلیبریٹ امنگسٹ سم پارٹیز, رائٹ؟ کسی کو تو اپنی طرف کریں گے نہیں. اب تو وہ پارٹیز جو کہ سپوزڈلی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی تھی ان کا گلا ہے نا. بٹ دیکھیے فی الحال قبضہ ہے گورنمنٹ پہ پی ایم ایل این کا, ساتھ پیپلز پارٹی کا. انہوں نے بات کی چارٹر آف ریکنسیلیشن کی. اس کے لیے ایک بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے شرمناک الیکشنز تھے اس میں کوئی بھی حلقے کھول دیں, کوئی بھی حلقہ کھول دیں جس پہ پی ٹی آئی کا کوئی بیک کینڈیڈیٹ جیتا, جو مرضی وہ بھی کھول دیں, اور کوئی بھی حلقے کھول دیں جہاں پہ صرف ہم نہیں پوری دنیا کے. دیکھیں پی ٹی آئی نے صرف نہیں کہا, اسلام آباد میں کھوکر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جیتی ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے کرٹک بھی ہے نا. کراچی میں جماعت اسلامی کے نعیم صاحب نے اپنی سیٹ ریلنکوش کر دی کہ میں جیتا نہیں. اب دیکھیں کسی اور ملک میں یہ ہوتا تو زلزلے ہوتے. How can we say that we move on for this? What are the values that we stand for? چلے, I hope that, but اب چلے, I want your perspective on one thing, اور وہ یہ ہے کہ محمد اورنگزیب ٹینکر صاحب کا نام آیا ہے, ایچ بی ایل جو آپ کو پتہ ہی ہے چلاتے. تو آپ یہ ذرا فرمائیے گا کہ is that a good name, is that a good جی, میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب will do a better job than اسحاق ڈار؟ جی سنا, can you hear me? جی, I can hear you now. I said محمد اورنگزیب صاحب کا نام آیا ایچ بی ایل, تو آپ کو لگتا ہے he is a good candidate for finance minister instead of اسحاق ڈار؟ I think you setting the bar very low. تو اس کے بعد تو جو ہے وہ anyone is a good candidate. لیکن دیکھیں آنیسٹلی یہ جو 2 نام آ رہے ہیں, میرے ایکس کالیگ تھے سلمان احمد میکنسی میں, اور ایک محمد اورنگزیب کا نام آ رہا ہے. دا چیلنج ان کا جو چیلنج ہوگا نا, کیونکہ ان کی پولیٹیکل گراؤنڈنگ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ مفتاح اسماعیل جیسے بندے کے ساتھ تو پی ایم ایل این چل نہیں سکی, جو کہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ تھا لیکن وہ پولیٹیکل سسٹم میں انگریڈ تھا. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ چیلنج ان کو جو ہے وہ ضرور ہوگا کہ گورنمنٹ جس کا فیک مینڈیٹ ہے اس میں وہ کیسے جا کے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے, جس کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ ان کا ایپیٹائٹ ہو. کیونکہ ان کو تو جو دھارے بھی ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ سیٹ ہارے ہیں نا. اب وہ تو پاپولیرٹی کے لیے کوشش کریں گے کہ عوام میں جو ہے وہ فری بیز اور ٹافیاں اور پاپولسٹ چیزیں پھینکیں. حالانکہ یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. I think اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں ایسے تھا جیسے شوکت ترین صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 10 مہینے شاید فائنانس منسٹر رہے, اور اس کے بعد انہوں نے خود ریزائن کر دیا. چلیں اوکے, بٹ میں دیکھ رہی ہوں آپ پازیٹیو کچھ نہیں کہہ رہے, سو I'll wait for the next time that we can move on. اور آپ کے فارم 45 کا کچھ ہو چکا ہوگا. تھینک یو سو مچ جگہ صاحب for joining us.
وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب. انہوں نے جہلم کی سیٹ اپنے نام کی ہے, نیشنل اسمبلی میں ممبر بنے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اینڈ ویلکم سر. پہلے یہ بتائیے گا کہ آج ایک پریس ریلیز جو آئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد, کافی سخت باتیں ہیں اس میں. کچھ دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا, سوائے سیکورٹی پرووائڈ کرنا, اور یہ بھی کہ 9 مئی کے جو ملزم ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں دے ول ناٹ بی اسپیئرڈ. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ملک میں افراتفری نہیں پھیلانے دی جائے گی, اینڈ دوسرا یہ کہ دے ول سپورٹ دا گورنمنٹ ان ایوری وے. سو دیٹس اے گڈ اومن فار یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت شکریہ جی مجھے اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ نے ابھی حوالہ دیا اس پریس کانفرنس کا, تو میں ایک پوائنٹ جو آپ کہہ رہی تھی میں سن رہا تھا. تو دیکھیے اس میں افراتفری تو اس ملک میں نہ ہونی چاہیے, نہ ہونے دینی چاہیے. ہاں یقیناً فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ ہونا چاہیے وائلسٹ ون ریمینز ود ان دا باؤنڈز آف دا لا آف دا لینڈ. مگر اس کے باہر جا کے جس طرح بدقسمتی سے ہم نے کچھ پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے, چاہے وہ 9 مئی کی دہشت گردی ہو, چاہے وہ زمان پار کے باہر پولیس کی ٹیئر گیسنگ ہو, چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے دھاوے بھولے جانے والی بات ہو, تو دیگر مثالیں یہاں پہ رہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے باہر دیواروں پہ شلواریں ٹانگنے کا معاملہ ہو. تو اگر اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو یقیناً ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جو بھی جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہے ملک میں کر سکتا ہے. مگر اور 9 مئی کی دہشت گردی کے بھی بالکل جو مجرم ہیں ان کو قانون حرکت میں آ کے اور جس طریقے سے بھی ان کو سزا ملنی چاہیے, اور بالکل رول آف لا شوڈ بی انشورڈ. تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں. باقی افواج پاکستان چلیں یہ حکومت وقت جو ہوتی ہے اٹ از پارٹ اینڈ پارسل کہ دے شوڈ بی سپورٹنگ دا گورنمنٹ. تو اس میں آپ نے جو باتیں بتائیں آئی تھنک دیر آل nothing seems out of place. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب معاملہ ہے قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, پلس وہ کہہ رہے ہیں کہ دے مائٹ گو ٹو جوڈیشل کمیشن میں لے جائیں گے الیکشن کمشنر کو, بیکاز دس بیکم اے پارٹی ناؤ, اینڈ الیکشن کمیشن اب ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا. اینڈ اسپیشلی یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا, اب اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں بیک اینڈ فورتھ کہ اس کے کیا دور رس افیکٹس ہوں گے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے تھیں in moral uprightness. But what do you say? جی دیکھیے مخصوص یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, مخصوص نشستوں والی جو بات ہے, یہ اس کے اوپر مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی والے اس پہ کس طرح کلیم ڈالتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیے, سرٹن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کنٹیسٹڈ الیکشنز, انہوں نے اس کے بعد ایک ایسی جماعت جوائن کرنے کا فیصلہ کیا جس نے نہ الیکشن لڑی, نہ وہ کوئی سیٹ جیتی, نہ ہی اس نے الیکشن سے قبل ڈیڈ لائن تک کوئی ریزرو سیٹس کے لیے لسٹ پرووائڈ کی, نہ ہی ان جس لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے ادھر سے کوئی کینڈیڈیٹس نے, خواتین نے یا مائنورٹیز نے اپنی کوئی نامینیشن پیپرز جمع کرائے. اور اب جب ان انڈیپینڈنٹس نے اس جماعت کو جوائن کیا ہے تو اس جماعت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ریزرو سیٹس حاصل کر سکے, تو اب وہ یہ شور مچا رہے ہیں. دیکھیے ان کو یہ بات, جب پی ٹی آئی بیک جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے, یہ حقیقت, یہ ٹیکنیکلٹی سے یہ کہنا چاہیں, یہ جو بھی لیگل پوزیشن ہے یہ ان کے لوگ سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے سے پہلے جانتے تھے, اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر وہ بوئی نالائی کی ہوئی جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا 4 سال حکومت میں. مگر ان کے پاس کوئی پرانے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ان کے پاس بھی ہیں, کچھ لیگل ایکسپرٹس بھی تھے, کیا ان لوگوں نے یہ بات اس ٹائم پہ نہیں دیکھی؟ اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسپرٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. آئین اور قانون کے اندر کہیں پہ بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ اس کے بعد اگر یہ سیٹیں سدنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی, تو دیکھیے وہ سیٹس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, یا تو ہاؤس انکمپلیٹ رہتا ہے, تو وہ پھر بنیادی طور پہ یہی رہتا ہے کہ جو جماعتیں جنہوں نے الیکشنز کنٹیسٹ کیے ہیں, جن کی پارلیمان میں ریپرزنٹیشن ہے جنرل سیٹس پہ, پھر انہی کی پروپورشن میں وہ سیٹس جانی ہوں گی. وہ ایک سیکنڈ مرحلہ ہے. مگر دیکھیے جہاں تک بات ہے سنی اتحاد کونسل کا ان سیٹس پہ کلیم ہونے کا, میرے نزدیک تو جی کہیں پہ بھی الیکشنز ایکٹ یا آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے. پھر بھی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, یہ ہماری جماعت کا ہے, کسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہے. اور اگر اس فیصلے کے اوپر بھی کوئی ان کی ریزرویشنز ہیں تو ان کے پاس پورا قانونی حق ہے سنی اتحاد کونسل کو کہ وہ جائیں سپیریئر کورٹس میں جا کے اس کو چیلنج کریں اور اپنے وہاں پہ کیس پیش کریں.
کیانی صاحب ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے نا قرارداد لانے والی، اس پہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرانا، تمام سیاسی کیسز ختم کروانا، اس کے بعد ویمن پرزنرز کو باہر نکالنا، یہ تمام تر چیزیں وہ قرارداد کے تھرو لا رہے ہیں. آف کورس دے ہیو نمبر آف 92 93 تو ان کے پاس ہے. آپ کو لگتا ہے JUIF ان کو سپورٹ کر دے گی یا اور کوئی سپورٹ کرے گا؟ ول دے ہیو دا فگر کہ یہ ان کی قرارداد پاس ہو جائے؟ جی دیکھیں، نمبر 1 تو میرا نہیں خیال کہ دے آر ان مائنورٹی ان دا ہاؤس. نمبر 2 لائیں جی، قراردادیں لائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں وہ کیونکہ یہ ان کو یہ راضی نہیں ہے تو اوور ٹرن ہو جائے، چاہے وہ سائفر کے مجرم ہوں، چاہے وہ توشہ خانہ کے مجرم ہوں، ان کی چوری کی بھی ہو، وہ کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا تو وہ جیل سے باہر آ جائیں، تو قراردادیں لائیں بے شک. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم نے دیکھا ہے 3 دن جی میں بھی ہاؤس میں موجود رہا ہوں، جس دن MNAs کا اوتھ تھا، پھر اگلے دن اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن تھے، اور جس دن پھر PM کی ووٹنگ تھی، اور اس کے اگلے دن بھی ایک سیشن رہا. تو پہلے 3 دن تو کم از کم ان کی مستقل کوشش رہی کہ یہ ایک رکاوٹ بنے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی بھی ہماری لیڈرشپ کے اوپر بھی باتیں کرنے میں. پہلے 2 دن ہم نے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. تیسرے دن جب پرائم منسٹر کی ووٹنگ ہو گئی، اس کے بعد جب پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، تو پھر ہمیں وہاں پہ جا کے ان کو ریزسٹ کرنا پڑا فلور کے اوپر، کیونکہ ان کے لوگوں نے خود کہا کہ ہم اس ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو قراردادیں لانا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، یہ بالکل لائیں. احتجاج بھی آپ کا حق ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن اور ٹریجری دونوں ایک ہاؤس کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ ہاؤس آگے چلتا ہے. مگر کنسٹرکٹیو اپوزیشن ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ نے خود آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہو کہ ہم نے ہاؤس کو چلنے ہی نہیں دینا، تو یہ تو ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر یہ ان کا خیال ہے کہ یہ آ کے ہاؤس کو مفلوج کر دیں گے، یہ اس ایوان میں عوام کے مسائل کے اوپر بات ہونے سے روک سکیں گے، یہ عوام کے مسائل کو ڈسکس ہونے سے اور ڈیبیٹ ہونے سے روک سکیں گے، عوام کے مسائل کے لیے جو ریلیونٹ لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے اس کا عمل روک سکیں گے، یہ حکومت کی گورننس کی ایفرٹس میں کوئی رکاوٹ بن سکیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے جی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم یقیناً بالکل آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی سپیچ کے اندر مفاہمت کی بات کی. ہم ہمیشہ کی طرح پہلے بھی ان کے ساتھ ہم نے یہی کیا کہ جتنی اب شاید ان کی یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے اور ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے پارلیمنٹ کو آگے لے کے چلیں. اب بھی ہماری کوشش رہے گی، مگر کسی بھی سٹیج پہ اگر انہوں نے پھر سے یہی رویہ جاری رکھا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان کی وجہ سے معاملات رک جائیں گے، کام جاری رہے گا. بدقسمتی سے یہ جو سوچ ہے یہ نہ صرف ان لوگوں کی ہے جو اسمبلی میں آ کے اس طرح کا کام کر رہے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی جو IMF کو لیٹر لکھا ہے وہ بدقسمتی سے اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے اور اسی عمل کا تسلسل ہے. جی بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی اور معاشی استحکام کی، تو اس کے لیے پاک فوج بھی سامنے آ گئی ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اور نہیں کھڑی تو پھر ظاہر ہے PTI نہیں کھڑی. اور PTI جس رستے پر جا رہی ہے، کیا وہ سڑکوں کا رستہ اپنائے گی، کیا وہ پارلیمان کے اندر صرف اس طرح سے ہنگامہ آرائی کرے گی یا موو آن کرے گی؟ اور کیا موو آن کرنا، جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر آسان نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل شاید کسی کے پاس ہے بھی اور شاید نہیں بھی. ہمیں دیجیے اجازت. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.